ذکر کے اندر خاصیت یہ ہے کہ انسان کو شیطان اور نفس کے تقاضوں کے مقابلے کی قوت اس سے ملتی ہے. جتنا ذکر زیادہ ہوگا نفس اور شیطان کے تقاضوں کے مقابلے پر قوت زیادہ حاصل ہوگی. اب تو ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ نفس نے ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی، مچل گئی، خواہش دل میں آ گئی، مچلنے لگا، دل مچلنے لگا، ہم نے ہتھیار ڈال دیے. ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ، ٹھیک ہے بھائی دل چاہ رہا ہے کر گزرو، ہتھیار ڈال دیے. لیکن کیوں ڈال دیے؟ اس لیے کہ اس نفس کے تقاضے کا مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہے، اس لیے ہتھیار ڈال دیا. لیکن اگر طاقت ہو مقابلہ کرنے کی کہ ٹھیک ہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو، کتنی ہی خواہش ہو رہی ہو، کتنا دل مچل رہا ہو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ قوت دل میں جب ہوگی تو پھر آدمی بچ جائے گا. پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھرپور جوانی اور مواقع موجود، دروازے بند، عورت دعوت دے رہی ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے ہم بھی خیال ان کے دل میں بھی آ گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں. یعنی انسان ہے نا تو دل میں بھی خیال آیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا اور اس وجہ سے اس کا مقابلہ، اس خیال کا مقابلہ کر کے کہا انہ ربی احسن مثوایا، اس کو یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بچ گئے، خواہش کو کچل دیا. تو جب قوت ہوتی ہے انسان کے ارادے میں، عزم میں، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کے مقابلے پہ ہتھیار نہیں ڈالتا، وہ پھر مقابلہ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ کامیاب ہو جاتا. تو یہ ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یہ اس قوت میں، توانائی میں اضافہ کرتا ہے انسان کی. تو اگر چلتے پھرتے ذکر رہے گا زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ توفیق ہوگی اور بچنے کی بھی توفیق ہوگی، گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی، تقویٰ حاصل ہوگا جو اصل مقصود ہے.